یہ ہے اسلام دنیا کا منفرد میڈیا صدق میڈیا آفیشل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ کر کے قدم یار پہ قرباں ہونا، یوں لکھا تھا میری قسمت میں مسلمان ہونا۔ جس کا مذہب ہو فقط یاد صنم دید صنم، وہ نہیں جانتا کافر یا مسلمان ہونا۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ ہماری ویڈیوز میں اکثر آپ دیکھا کرتے ہیں کہ لائبریری کے اندر کتب موجود ہیں، لیکن آج ہم نے کوشش کی ہے کہ لائبریری کے اندر جو کتب ہیں وہ اکثر آپ کو دکھائی دیں اور آپ ان کا مشاہدہ کر سکیں۔ جناب علی، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک انتہا کا حساس بھی ہے، اور اس ٹاپک کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کے ساتھ پیش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا نظریہ کہ جس نظریے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی زندگی گزر گئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کے بچاؤ کے لیے متعدد مقامات پہ متعدد الفاظ ارشاد فرمائے۔ ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر وہ اختلافی نوٹس جو ہمارے معاشرے کے اندر فتنے کا سبب و باعث بنتے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنے کی بے انتہا کوشش کی، اور جو چیزیں اہمیت کی حامل تھیں ان کو آپ کے سامنے اس طرح سے رکھا کہ شاید کہ ان کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد آپ دوبارہ فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو سکیں۔ لیکن پھر بھی یہ نوٹس آج میں نے پہلی بار نہیں ذکر کیے تھے، بلکہ یہ 1400 سال قبل سے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی قوم اگر خود کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو وہ ڈل جاتی ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ اصول بھی ہے اقوام میں کسی بھی قوم کا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ أَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ ان قریب میری امت میں 30 کذاب دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک فرد یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کلیئر کر دی کہ میں ہی سلسلہ نبوت کا اختتام کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو لے کے اشاعت اسلام پر جماعت احمدیہ یعنی مرزائی حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ جناب خاتم النبیین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ختم نبوت یہ ہوگا کہ آپ صاحب شریعت ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، لیکن نبوت آپ پر ختم نہیں ہوئی۔ یہ ان کے اقوال ہیں، صاحب شریعت ہونے کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں، لیکن نبوت آپ پر ختم نہیں ہوئی، شریعت وہی چلے گی، لیکن نبی آپ کے بعد بھی آ سکتے ہیں۔ اور مثال کیا ہے؟ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ آئے، آپ کے آنے کے بعد شریعت آپ ہی کی چلتی رہی، لیکن انبیاء تبدیل ہوتے رہے۔ تو یہ جناب پہلی بات تو یہ کہ یہ مثال جو ہے یہ انتہائی بھونڈی قسم کی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری بات کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہونے کے اعتبار سے آخری نبی تھے تو پھر صرف انا خاتم النبیین کہہ کر اکتفا کر لیا جاتا، لا نبی بعدی کیوں فرمایا گیا؟ لا نبی بعدی کہہ کر یہ کلیرٹی کیوں دے دی؟ لا نبی بعدی، یہ لا جو ہے نا لائے نفی جنس ہے،
اور لائے نفی جنس جب بھی کسی کلمہ پر داخل ہوتا ہے تو اس کلمہ میں جس جنس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اس جنس کی مکمل طور پر نفی کر دیتا ہے. اب یہاں لا نبی بعدی یہ لفظ بولا جا رہا ہے تو یہاں لا نبی بعدی کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی جنس کا انکار فرما دیا کہ میرے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی اعتبار سے نازل نہیں ہو سکتا. لا نبی بعدی کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس نبوت کی نفی فرما دی اور اس بات کی کلیرٹی دے دی کہ میرے بعد کسی بھی اعتبار سے جنس نبوت میں سے کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر قول پر مہر ثبت کر دی. قرآن پاک میں فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی نوجوان مرد کے بالغ مرد کے باپ نہیں ہے اور ولکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور سلسلہ نبوت کا اختتام کرنے والے ہیں. یہاں قرآن پاک میں بھی ختم نبوت کا تذکرہ کیا گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کی جنس کا جنسی اعتبار سے پراپرلی منع کر دیا گیا. اب دوسرے مقام پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی آئے گا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر تو وہ عمر ہوتے. اب یہاں بھی لو کان نبی بعدی کہہ کر لو تجرید کے لیے استعمال نہیں کیا گیا بلکہ لو شرط کے لیے استعمال کیا گیا اور لکانہ عمر میں لام بطور جزا استعمال کیا گیا کہ پہلی بات کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں اور انفیکٹ لو کان نبی بعدی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکانہ عمر تو وہ ضرور عمر بن خطاب ہوتے. اس حدیث مبارکہ کو آپ قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ پر قیاس کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کہ اگر زمین میں متعدد خدا ہوتے تو وہ ضرور فساد بپا کرتے ضرور فساد ہو جاتا اور ان کا نظام کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں چل سکتا. اس پر فلاسفہ نے بڑی ڈیبیٹ کی لیکن آخر کار انہیں بھی یہ بات تسلیم کرنی پڑی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہ ہوا اور نہ ہی ہوگا. اگر کوئی ایسا ہوتا تو پھر اس صورت میں زمانے میں فساد اور فتنہ بپا ہوتا. یہ ختم نبوت پر قرآن پاک اور احادیث پاک سے چند ایک دلائل اور انفیکٹ اگر صاحب شریعت ہونے کے اعتبار سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے تو پھر مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ کیوں لڑی گئی؟ ایک چیز آپ نے پھر اپنے قاصد کو کیوں بھیجا اور وہ قاصد یہ سن کر کیوں چپ رہتا کہ اگر وہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو وہ کہتے جناب وہ میرے محبوب ہیں وہ میرے نبی ہیں وہ خاتم النبیین ہیں. اور جب کہتا کہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو وہ خاموش ہو جاتے اور کہتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تیری بکواس کیا ہے. اب یہاں پہ کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. مرزائی جماعت یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی تبلیغ کا اجرا کرنے کے لیے مسلمانوں کو کئی جماعتوں اور تفریق میں مبتلا کر رہی ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ کہا اب تو یہ کہا جانے لگا ہے کہ مرزائیوں پر ظلم ہوا انہیں مسلمان قرار دینا چاہیے اور آج تک وہ اپنی جد و جہد میں مصروف ہیں کہ کسی طریقے ہم سیاستدانوں کو بلیک میل کر کے کسی طریقے ہم کورٹ کو بلیک میل کر کے جناب اپنے آپ کو مسلمان کہلوا لیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف نبوت کا منکر ہوگا یہ میں بات علی الفتویٰ کہہ رہا ہوں علی الاعلان بھی اور بطور فتویٰ بھی
اگر کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف نبوت کا انکار کرے گا اور وہ بھی وصف ختم نبوت کا، اور پھر وہ یہ کہے کہ وہ جناب خاتم النبیین ہیں لیکن صاحب شریعت ہونے کے اعتبار سے، اور وہ منطقی دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں جی ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن جب پوچھا جائے کہ کیسے مانتے ہو تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب شریعت ہونے کے اعتبار سے آخری نبی مانتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہے لوگوں کے سامنے، لیکن بیسیکلی وہ مرزا اس خبیث کو بھی اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسیح موعود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں اس کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجئے، جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر زیتون سے، والسلام۔ یہ ہے اسلامی دنیا کا منفرد میڈیا، صدق میڈیا آفیشل۔